بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ثم ما بعد بسم الله الرحمن الرحیم۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، ان میں سب سے پہلی جو آیت ہے لا یسمن ولا یغنی من جوع، یہ جو آیت ہے لا یسمن ولا یغنی من جوع، اس آیت مبارکہ میں اہل دوزخ، اہل جہنم کی غذا کے بارے میں بیان ہے۔ لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع، اور اس کے بعد جو دوسرا ہے بضاعہ مزجات، یہ سورہ یوسف میں ہے، اور پھر تیسرا فأکلہ الذئب، یہ بھی سورہ یوسف میں ہے، اور آخر میں جو آیت کا ایک حصہ ہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، یہ سورہ بقرہ کی ایک آیت کا ایک حصہ ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیے جو پہلی آیت ہے کہ جس میں جہنم کے جو لوگ ہیں، جہنمی لوگ، ان کے غذا کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کے لیے کوئی خوراک، لیس لہم طعام، ان کے لیے خوراک نہیں ہوگا، الا من ضریع، ہاں ان کے لیے خاردار گھاس بطور خوراک ان کو کھلایا جائے گا، لیکن لا یسمن ولا یغنی من جوع، تو اس خوراک سے وہ نہ موٹے ہوں گے، ولا یغنی من جوع، اور نہ ان کو بھوک سے ان کی خلاصی ہوگی، نہ ان کے بھوک کو کم کرے گا اور نہ ان کو موٹا کرے گا۔ تو یہ اہل جہنم کے حق میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، یہ حقیقی معنی میں یہ استعمال ہے، اس کا جو استعمال ہے حقیقی معنی میں ہے، جس سے کسی قسم کا فائدہ حاصل نہ ہو تو ایسا خوراک ان کو کھلایا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان پر واضح کیا ہے، کفار پر، کہ جو تمہارا خوراک ہے یہ حمیم، یہ پیپ اور گرم ابلا ہوا پانی، اور اسی طرح یہ خاردار گھاس، جس سے نہ ان کو نہ بھوک سے اور پیاس سے ان کو فائدہ ہوگا نہ کچھ ہوگا۔ تو ابھی اتنا خوبصورت آیت ہے، آیت کا ایک حصہ ہے لا یسمن ولا یغنی من جوع، کہ آج اہل لسان جو ہے، جو عرب ہے، وہ اپنے محاورات میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ مثلا لا تضع وقتک فی مطالعۃ الکتب التي لا تسمن ولا تغنی من جوع، کہ ایسی کتابوں کے مطالعہ میں وقت ضائع نہ کرو، لا تسمن ولا تغنی من جوع، بہت ہی خوبصورت اس کا استعمال کیا ہے، عرب استعمال کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جو دوسرا ہے آپ دیکھ رہے ہیں بضاعہ مزجات، بضاعۃ مزجات، یہ ایک آیت کا ایک حصہ ہے۔ فلما دخلوا علیہ، یہ جو یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، وہ جب آئے یوسف علیہ السلام کے دربار عالی شان میں، تو پھر انہوں نے کہا یا ایھا العزیز مسنا و اہلنا الضر، کہ اے عزیز مصر، ہم پر مصیبت آن پڑی ہے۔ تو پھر اس مصیبت کے مارے ہم آئے ہیں، ہم نے کیا لایا ہے کہ یا ایھا العزیز مسنا و اہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجات، وجئنا، ہم آئے ہیں ببضاعۃ مزجات، ایک معمولی سی رقم، معمولی سی پونجی ہم لے کر آئے ہیں۔ تو یہ بضاعۃ مزجات، بضاعہ مزجات، معمولی سی پونجی، معمولی سا رقم، بہت ہی توڑا رقم ہم لے کر آئے ہیں۔ تو یہ اتنا خوبصورت الفاظ ہیں یہ قرآن کریم کے، کہ آج اہل لسان اپنے محاورات میں استعمال کرتے ہیں۔ مثلا کانت بضاعته فی العلوم الحدیث مزجات، بضاعته فی علوم القرآن لیست بمزجات، مختلف جملوں میں استعمال کرتے ہیں۔ کانت بضاعته فی العلوم الحدیث مزجات، علوم حدیث میں اس کی پونجی بہت ہی کم ہے، کیا خوبصورت جملہ ہے۔ بضاعته فی العلوم الحدیث لیست بمزجات، علوم حدیث میں اس کا ہاتھ تنگ نہیں ہے، بہت ہی خوبصورت
جملوں میں استعمال کرتے ہیں ان الفاظ کو۔ اور اسی طرح تیسرا جو قرآنی آیت کا حصہ ہے فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، آپ کو معلوم ہے کہ یوسف صدیق اللہ علیہ السلام کے بھائی یہ وہ الزام لگاتے تھے ذئب پر، بھیڑیا پر۔ کیا کہا جب یعقوب علیہ السلام کے دربار میں آئے یوسف علیہ السلام کے بھائی، تو انہوں نے کہا کہ یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا، یا ابا جان ہم گئے، ہم نے یوسف علیہ السلام کو سامان کے ساتھ چھوڑا اور ہم دوڑ میں لگ گئے۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا۔ تو ہم دوڑ میں تھے، یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے کھایا۔ تو یہ ایک الزام تھا یوسف علیہ السلام پر، بھیڑیے پر، کہ بھیڑیے نے یوسف علیہ السلام کو کھایا، حالانکہ خلاف واقعہ ہی یہ بھیڑیے نے نہیں کھایا تھا، یوسف علیہ السلام کو نہیں کھایا تھا۔ تو آج عرب اپنے محاورات میں استعمال کرتے ہیں کہ انا اعرف انک بریء من تہمت الاختلاس، میں جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ آپ بری ہے، غبن کی تہمت سے آپ بری ہے۔ براءۃ الذئب من دم یوسف، براءۃ الذئب من دم یوسف، کہتے ہیں کہ جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے خون سے بھیڑیا یہ وہ بری تھا، بھیڑیا بری تھا یوسف علیہ السلام کے خون سے، تو اب بھی ویسے ہی بری ہے۔ دوسرا مثال الیوم یتہم الاسلام بما هو بریء منہ، آج اسلام پر تہمت لگایا جاتا ہے حالانکہ اسلام بری ہے اس سے۔ براءۃ الذئب من دم یوسف، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے خون سے بھیڑیا بری تھا۔ اور اس کے بعد جو لفظ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا سورہ بقرہ میں ہے، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا لَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا لَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، یہ نیکی نہیں ہے کہ آپ گھروں کو حالت احرام میں پیچھے کی طرف سے آتے ہیں، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن نیکی کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اللہ نے فرمایا کہ آپ نے گھروں کو اپنے دروازوں سے داخل ہونا ہے، گھر کو آپ نے داخل ہونا ہے دروازے سے۔ تو یہ تو حقیقی معنی میں استعمال ہے، جو ساری جو آیات کے جو حصص ہیں حقیقی معنوں میں استعمال ہیں، لیکن آج کل عرب ان کو ان کے تزئین، جمال، خوبصورتی کی وجہ سے محاورات میں بھی لاتے ہیں۔ دیکھیں کہ اس کا ایک مجازی معنی یہ بھی بنتا ہے کہ کسی کام کو اپنے اس کے صحیح طریقے سے انجام دینا ہے یا ڈنگ سے کام کرنا، تو یہ استعمال کیا جاتا ہے کہ علیک ان تأتی البیت من بابہ، علیک ان تأتی البیت من بابہ، آپ پر لازمی ہے کہ آپ گھر کو اپنے دروازے سے داخل ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کام کو ڈنگ سے کرنا، یعنی آپ کسی آفس میں آپ کو کام ہے، ایڈمیشن آپ نے کرنا ہے یا کروانا ہے اپنے کسی کا، تو آپ بغیر ترتیب کے آپ سیدھا جا کے آفس داخل ہوتے ہیں، اور اس سے پہلے ایڈمیشن سے پہلے جتنی کارروائی ہے وہ آپ نے نہیں کیا ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ علیک ان تأتی البیت من بابہ، یعنی انک لا تعرف کیف تفعل الاشیاء بشکل صحیح۔ تو یہ اس کی مختلف مثالیں ہیں قرآن کریم کے۔